ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو شاید سننے والوں کو تھوڑی عجیب لگے۔ یعنی ذرا تصور کریں، دفتر کا وہ شخص جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہاں، جو اپنا کام چھوڑ کر یعنی اپنی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو وقت دیتا ہے۔ بالکل، اور جسے لوگ اکثر ضرورت سے زیادہ سیدھا یا پھر یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کوئی مان سکتا ہے کہ دراصل وہی شخص اگلا CEO بننے کا سب سے مضبوط امیدوار ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو ہماری عام سوچ سے بالکل الگ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم جس کتاب کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ مشہور ماہر نفسیات ایڈم گرانٹ کی بڑی تہلکہ خیز کتاب ہے جس کا نام ہے گیو اینڈ ٹیک۔ اور اس گفتگو کا مقصد کسی قسم کا کوئی روایتی اخلاقی درس دینا نہیں ہے۔ ہاں، یعنی ہم کوئی کہانیاں نہیں سنا رہے بلکہ ڈیٹا اور تحقیق کی بات کریں گے۔ صحیح، ہم ڈیٹا اور تحقیق کی روشنی میں اس پرانے خیال کو توڑیں گے کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے لالچی یا خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ کامیابی کے لیے بس 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: محنت، ٹیلنٹ اور تھوڑی سی قسمت۔ لیکن ہم آج ایک چوتھے اور شاید سب سے اہم عنصر پر بات کریں گے جس پر لوگ اکثر دھیان نہیں دیتے۔ اور وہ چوتھا عنصر کیا ہے؟ دیکھیں، وہ چوتھا عنصر دراصل اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کی محنت اور ٹیلنٹ آپ کے کس حد تک رنگ لائیں گے۔ اسے ہم ریسیپروسٹی سٹائل کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ لین دین کا طریقہ۔ اچھا، لین دین کا طریقہ۔ بالکل۔ روایتی طور پر تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ دنیا ایک بہت ظالم جگہ ہے۔ اگر آپ نے دوسروں کو پیچھے نہیں چھوڑا تو لوگ آپ کو کچل کر آگے نکل جائیں گے۔ ہاں، یہی سکھایا جاتا ہے کارپوریٹ دنیا میں۔ لیکن جب ہم الگ الگ انڈسٹریز کے ڈیٹا اور تحقیق کا بہت غور سے مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ خوفناک تصویر بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو چوتھا عنصر ہے، یہ دراصل طے کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ کیسا نیٹ ورک بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر بدلے میں وہ نیٹ ورک ہمارے مشکل وقت میں کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ تو اس لین دین کے طریقے کو سمجھنے کے لیے ایڈم گرانٹ نے انسانوں کے رویوں کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ٹیکرز، یعنی لینے والے۔ صحیح۔ ہاں، جو ہمیشہ لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو ایک مقابلے کے میدان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کو کچھ مل گیا تو اس کا مطلب ہے ان کے حصے میں کمی آ گئی، اس لیے وہ ہمیشہ دینے سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری قسم آتی ہے میچرز کی، یعنی جو برابری کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ میں ترازو لے کر چلتے ہیں، مطلب تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کروں گا، حساب برابر۔ ہاں، یہ بڑا عام رویہ ہے دفتروں میں۔ اور تیسری قسم ہے گیورز، یعنی دینے والوں کی۔ یہ اپنے مفاد سے زیادہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی بھی دفتر یا ورک پلیس کو ایک بڑی سی مشین سمجھیں نا۔ اچھا، مشین۔ ہاں، تو ٹیکرز کو ایک بلیک ہول کی طرح سمجھیں جو سب کچھ نگل لیتا ہے۔ وہ اس مشین میں رگڑ یا فرکشن پیدا کرتے ہیں، وسائل کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، جس سے مشین کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جبکہ گیورز کو سورج کی طرح سمجھیں جو سب کو روشنی دیتا ہے۔ وہ اس مشین میں تیل یا لیوبریکیٹنگ آئل کا کام کرتے ہیں، جس سے سب کا کام بڑی روانی سے چلنے لگتا ہے۔ یہ مشین والی مثال کا واقعی بہت زبردست ہے۔ اور اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کتاب کے سب سے بڑے اور حیران کن تضاد کی طرف آتے ہیں، جسے ایک عظیم پہیلی بھی کہا جا سکتا ہے، تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کون سی پہیلی؟ دیکھیں، تحقیق کاروں نے کیلیفورنیا کے پروفیشنل انجینئرز اور بیلجیم کے میڈیکل طلباء کا کئی سالوں تک جائزہ لیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کامیابی کی سیڑھی میں سب سے نیچے کون ہے۔ اچھا، یعنی باٹم پر کون ہے؟ ہاں، اور نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ سب سے کمزور کارکردگی گیورز کی تھی۔ ایک منٹ، یعنی جو مشین میں تیل ڈال رہے تھے، جو سب کی مدد کر رہے تھے، وہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ ان کی کارکردگی سب سے کمزور کیسے ہو گئی؟ اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔
وہ انجینئرز دوسروں کے پروجیکٹس میں اتنی مدد کر رہے تھے کہ ان کی اپنی ڈیڈ لائنز مس ہو رہی تھیں۔ اوہ اچھا۔ ان کی تیاری کروانے میں اتنا وقت لگا رہے تھے کہ وہ اپنے پرچوں کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہے تھے۔ یعنی مختصر مدت میں یا شارٹ ٹرم میں دوسروں کو وقت دینے کی وجہ سے ان کا اپنا کام خراب ہو رہا تھا۔ بالکل، یہ دیکھ کر بظاہر یہی لگتا ہے کہ دینے والا ہمیشہ نقصان میں ہی لیتا ہے، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ ہاں، تصویر کا اصل رخ تب سامنے آیا جب ان ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ کامیابی کی سیڑھی میں سب سے اوپر کون ہے، یعنی ٹاپ پر۔ اچھا، تو ٹاپ سیلز پرسنز، بہترین انجینئرز اور سب سے زیادہ گریڈز لینے والے میڈیکل طلبہ کون تھے پھر؟ تو حیرات انگیز طور پر وہ بھی گیورز ہی تھے۔ واہ، یہ تو واقعی چکرا دینے والی بات ہے۔ یعنی ٹیکرز اور میچرز درمیان میں کہیں رہ جاتے ہیں اور گیورز سب سے نیچے بھی پائے جاتے ہیں اور سب سے اوپر بھی۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں دوسروں کی مدد کرنا آپ کا وقت اور توانائی تو لیتا ہے، جیسے کہ میڈیکل طلبہ کے ابتدائی سالوں میں وہ پیچھے رہیں۔ لیکن جب وہ آگے بڑھے، ہاں، جب وہ کلینکل پریکٹس میں آئے، جہاں مریضوں کا علاج کرنا ہوتا ہے، نرسز اور ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے، تو وہاں ان کی یہی گیور ہونے کی خوبی انہیں سب سے بہترین ڈاکٹر بنا دیتی ہے۔ صحیح، کیونکہ وہاں اکیلا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل، کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ، یہ کوئی بھی بڑی پروفیشنل فیلڈ، دراصل ٹیم ورک کا نام ہے۔ اس سے تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کامیابی 100 میٹر کی کوئی تیز دوڑ یا اسپرنٹ نہیں ہے جس میں آپ نے کسی کو دھکا دیا اور خود لائن کراس کر لی۔ ہاں، یہ کوئی اسپرنٹ نہیں ہے، یہ ایک طویل میراتھن ہے، اور جو لوگ لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ساخت یعنی ریپوٹیشن اور تعلقات سب کچھ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ڈیوڈ ہارنک نام کے ایک وینچر کیپٹلسٹ کی کہانی بہت ہی مناسب ہے۔ اب وینچر کیپٹل کی دنیا ویسے ہی بہت ظالم سمجھی جاتی ہے۔ وہاں جب کوئی انویسٹر کسی سٹارٹ اپ کو آفر دیتا ہے تو ساتھ ہی ایک انتہائی سخت ڈیڈ لائن بھی دیتا ہے، جسے وہ ایکسپلوڈنگ ٹرم شیٹ کہتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، ایکسپلوڈنگ ٹرم شیٹ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دباؤ میں لا کر فوراً سائن کروا لیا جائے تاکہ وہ کسی اور انویسٹر کے پاس جا ہی نہ سکے۔ بالکل، یہ خالصتاً ایک ٹیکر والا رویہ ہے جس میں سامنے والے کے خوف کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ڈیوڈ ہارنک ایک گیور تھا۔ اس نے ڈینی شیڈر نام کے ایک کاروباری شخص کو سرمایہ کاری کی آفر کی، لیکن کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے اس فیلڈ میں۔ ہاں، ڈیوڈ نے کہا کہ آپ کو جتنا وقت چاہیے سوچیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ فیصلہ کریں جو آپ کی کمپنی کے بہترین مفاد میں ہو۔ ڈیوڈ دراصل ایک زبردستی کا تعلق نہیں بلکہ بھروسے کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بظاہر برا نکلا۔ ڈینی نے وہ آفر لٹکا دی اور آخر کار کسی دوسری فرم کی آفر قبول کر لی۔ ڈیوڈ وہ ڈیل ہار گیا۔ یہاں تو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ ڈیوڈ کی شرافت اسے لے ڈوبی۔ ہاں، عام حالات میں تو ایک ٹینکر اور انسپیکٹر اس بات پر طیش میں آ جاتا۔ وہ سوچتا کہ میں نے اس شخص کو اتنا وقت دیا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس کہانی کے دوسرے حصے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھروسہ دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ ڈینی شیڈر نے ڈیل تو کسی اور کے ساتھ کر لی، لیکن ڈیوڈ کے اس دباؤ نہ ڈالنے والے رویے نے ڈینی کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اچھا اثر چھوڑا۔ ہاں، اسے احساس ہوا کہ ڈیوڈ واحد شخص تھا جس نے واقعی اس کے مفاد کا سوچا۔ سائیکالوجی میں ہم اسے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آپ پر اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا تو آپ کے اندر اس کے لیے ایک غیر معمولی احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کچھ عرصے بعد جب ڈینی نے ایک نئی کمپنی شروع کی تو اس نے سب سے پہلے ڈیوڈ کو انویسٹ کرنے کی پیشکش کی۔ کیا بات ہے! یہی نہیں بلکہ ڈینی نے اپنی پوری انڈسٹری میں ڈیوڈ کا ایسا تعارف کروایا کہ ڈیوڈ کو یکے بعد دیگرے کئی زبردست ڈیلز مل گئیں۔ یعنی وہ ایک ڈیل ہار کر دراصل ایک پورا نیٹ ورک جیت گیا تھا۔ زبردست۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو یہ وہی لہروں والا اثر ہے جسے ہم ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جب آپ ایک پتھر پانی میں پھینکتے ہیں تو لہریں دور تک جاتی ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح پیٹر آڈٹ نام کے ایک فائنینشیل ایڈوائزر کا واقعہ بھی ہے کتاب میں۔
वो एक गरीब कबारे की मदद करने उसके घर पहुंच गया। कबारिये की मदद? हाँ, बाकी तमाम जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे उन्होंने इस कबारी को देखकर ही मुस्तरद कर दिया था। वो सोचते थे कि इसके पास भला क्या सरमाएकारी के पैसे होंगे। सही, जाहिर है आम लोग यही सोचेंगे। जब पीटर वहां पहुंचा तो घर बड़ा खस्ता हाल था, दरवाजों पर जाले लगे हुए थे। लेकिन पीटर ने फिर भी एक गिवर की तरह उसे अपना क्लाइंट समझा और पूरी ईमानदारी से उसे मशवरे दिए। अच्छा। और बाद में पता चला कि वो बाज़ाहिर गरीब नजर आने वाला शख्स दरअसल करोड़ों की जायदाद और कीमती विंटेज कार्स का मालिक था। पीटर की इस बेलौस खिदमत ने उस शख्स को इतना मुतासिर किया कि उसने अपना सारा सरमाया पीटर के हवाले कर दिया। वाह, इन कहानियों का बुनियादी निचोड़ यही है कि आज के दौर में जहां हम सब डिजिटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां साख्त आपके कमरे से बाहर निकलकर बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल, साख्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर हम तारीख पर भी नजर दौड़ाएं ना, तो अब्राहम लिंकन की मिसाल बहुत नुमाया है इस हवाले से। लिंकन ने अपने सियासी करियर के आगाज में सेनेट की एक नशिस्त की दौड़ से इसलिए दस्तबरदारी इख्तियार कर ली ताकि उनके वोट एक और शख्स ट्रम्बल को मिल जाएं। अच्छा, उन्होंने अपनी सीट कुर्बान कर दी? हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक मुश्तरका करप्ट सियासी हरीफ जिसका नाम मैटिसन था, वो हार जाए। उस वक्त तो लिंकन के हामी बहुत नाराज हुए कि उन्होंने जीती हुई बाजी हार दी। जाहिर है लोग तो यही कहेंगे कि बेवकूफ़ी की। लेकिन लिंकन ने वो कुर्बानी देकर जो सियासी साख्त बनाई और जो इखलाकी बरतरी हासिल की, उसने बाद में उन्हें अमेरिका की सदारत तक पहुंचा दिया। लिंकन ने ये साबित किया कि बाज़ औक़ात एक कदम पीछे हटना दरअसल लंबी छलांग लेने की तैयारी होता है। ये सारी बातें बहुत मुतासिर कौन है, लेकिन यहाँ मैं ज़रा मुहक्किकीन के इस नज़रिए को थोड़ा चैलेंज करना चाहूँगा। जी ज़रूर। अगर गिवर बनने में इतना ही फ़ायदा है और इससे इतने मजबूत ताल्लुकात बनते हैं, तो क्या कोई भी शातिर इंसान ये नकाब नहीं पहन सकता? यानी अंदर से वो एक मुकम्मल टेकर हो, लेकिन बाहर से वो गिवर होने की शानदार अदाकारी करे ताकि लोग उस पर भरोसा करें और वो अपना मतलब निकाल सके। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हर उस शख्स के जहन में आता है जो इस नज़रिए को पहली बार सुनता है। लेकिन हकीकत ये है कि इंसानी रवैये मुसलसल अदाकारी की इजाज़त नहीं देते। यानी कोई हमेशा नाटक नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। मुहक्किकीन ने जब टेकर्स का मुताला किया तो पता चला कि उनका एक ख़ास पैटर्न होता है जिसे अंग्रेज़ी में किसिंग अप किकिंग डाउन कहा जाता है। अच्छा, यानी ऊपर वालों की खुशामद करना और नीचे वालों को कुचलना। सही कहा। वो अपने से ताकतवर लोगों या अपने बॉसेस के सामने तो बहुत शानदार गिवर्स बन जाते हैं, लेकिन जहां उनका वास्ता अपने मातहतों से पड़ता है या उन लोगों से जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल सकता, तो वहां उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। सही। और वो अपने मातहतों को वाकई कुचलना शुरू कर देते हैं, और उनका ये रवैया कहीं ना कहीं निशानात ज़रूर छोड़ जाता है। आप दुनिया की बदनाम तरीन कंपनी एनरॉन के सीईओ केन ले की मिसाल ले लें। हाँ, एनरॉन का तो बहुत बड़ा स्कैंडल था। बिल्कुल। बज़ाहिर केन ले वॉशिंगटन में खैराती काम करने वाला एक ज़बरदस्त गिवर माना जाता था, लेकिन जब माहिरीन ने उसकी कंपनी की सालाना रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया तो उन्हें एक हैरान कुन चीज़ मिली। इन रिपोर्ट्स में केन ले की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें पूरे सफ़े पर छपी हुई थीं। अच्छा। हाँ, जानवरों की दुनिया में इस अमल को लेकिंग कहते हैं, जहाँ जानवर अपना जिस्म फुलाकर या अपने पर फैलाकर अपना गलबा और ताकत जाहिर करते हैं, जैसा कि मोर अपने पर फैलाता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। केन ले भी लाशऊरी तौर पर अपना गलबा दिखा रहा था। इसके अलावा जब टॉकर्स बात करते हैं तो वो हम यानी वी की बजाय मैं यानी आई और मेरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ओह, यानी वो हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सारी कामयाबी सिर्फ उनकी वजह से है। बिल्कुल। आज के इस शफ़ाफ दौर में आप चंद लोगों को कुछ वक्त के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप हर वक्त सबको धोखा नहीं दे सकते। ये मैं और हम का फर्क वाकई एक बहुत बड़ा इशारा है। लेकिन यहाँ से एक नया जाविया निकलता है।
اگر ٹیکرز اپنا کام نکلوانے کے لیے اپنا روب ڈالتے ہیں، اپنی طاقت اور غلبے یعنی ڈومیننس کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایک سچا گیور لوگوں کو کیسے قائل کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیونکہ عموماً ہمیں دفتروں میں اور پریزنٹیشنز میں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ پر اعتماد رہیں، کبھی اپنی کمزوری ظاہر نہ کریں ورنہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ لیکن اس کتاب میں اس کے بالکل برعکس ایک تصور پیش کیا گیا ہے، جسے محققین نے پاور لیس کمیونیکیشن یعنی بے اختیار گفتگو کا نام دیا ہے۔ ہاں، یہ اثر و رسوخ قائم کرنے کا ایک بالکل ہی مختلف طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی میٹنگ میں جا کر اپنا روب جمانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ سامنے والے کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور وہ اپنے دفاع میں آ جاتا ہے۔ بالکل، وہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو گیورز ہوتے ہیں وہ ڈومیننس کی بجائے پریسٹیج یعنی عزت کمانے پر یقین رکھتے ہیں، اور عزت تب ملتی ہے جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ صحیح۔ وہ سیدھے سوالات پوچھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو کھلے عام تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں سے ان کی رائے مانگتے ہیں۔ جب آپ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں نا، تو سامنے والے کا دفاعی نظام گر جاتا ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس کی بڑی زبردست اور عملی مثال کتاب میں ڈیو والٹن نام کے ایک وکیل کی دی گئی ہے۔ اب سوچئے، وکیلوں کا کام تو ہوتا ہی روپ ڈالنا ہے نا، دلائل سے سامنے والے کو چپ کروانا۔ بالکل، وکیل تو اپنی طاقتور گفتگو کے لیے ہی جانے جاتے ہیں۔ لیکن ڈیو والٹن کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ ہکلاہٹ کا شکار تھا، یعنی وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتا تھا۔ یہ ایک وکیل کے لیے تو پروفیشنل موت سمجھی جاتی ہے۔ واقعی یہ تو کورٹ روم میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ لیکن جب ڈیو نے اپنی پہلی کلوزنگ آرگیومنٹ یعنی حتمی دلائل جوری کے سامنے پیش کیے، تو اس نے کوئی مصنوعی روپ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے جوری کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنی اس ہکلاہٹ کو تسلیم کیا۔ وہ اٹکا، اس نے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ تو پھر جوری کا کیا ری ایکشن تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جوری نے محسوس کیا کہ یہ شخص یہ ہم پر حاوی ہونے کی کوئی چال نہیں چل رہا، یہ بالکل سچا اور ایماندار ہے۔ اس کی اس ولنریبلٹی یا کمزوری دکھانے کی طاقت نے جوری کے دل میں اس کے لیے ایک گہرا احترام پیدا کر دیا اور وہ کیس جیت گیا۔ کیا بات ہے! اسی طرح ڈان لین نام کے ایک شخص نے ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں ایک پچ پیش کی۔ اس نے کلائنٹ کے سر پر اپنا آئیڈیا نہیں مارا، بلکہ صرف اتنا پوچھا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے بینجامن فرینکلن نے برسوں پہلے سمجھ لیا تھا، جسے فرینکلن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ فرینکلن کا ماننا تھا کہ مشورہ مانگنا دراصل اگلے بندے کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اس کی عقل، اس کے تجربے اور اس کی قابلیت کی قدر کرتے ہیں۔ صحیح، مشورہ مانگنا دراصل سامنے والے کو اہمیت دینا ہے۔ بالکل، جب آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں تو وہ شخص لاشعوری طور پر آپ کی کامیابی میں سرمایہ کاری کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں کیونکہ اس میں اس کا مشورہ بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت اہم شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ مشورہ مانگنے کی نیت بالکل سچی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ صرف چاپلوسی کرنے کے لیے جھوٹا مشورہ مانگ رہے ہیں تو لوگ آج کل بہت سیانے ہیں، وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ یہ شخص صرف چال چل رہا ہے۔ بالکل، اور کیونکہ گیورز اندر سے واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خود کو کیسے بہتر کریں، اس لیے ان کا مشورہ مانگنا بالکل قدرتی اور اثر انگیز ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری بحث کا تنقیدی جائزہ لیں تو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک گیور ہمیشہ اپنی کمزوریاں دکھا رہا ہے، لوگوں سے مشورے مانگ رہا ہے اور سب کا کام کر رہا ہے، تو کیا وہ ایک دورمیٹ یعنی پاؤں پہنچنے والی چٹائی نہیں بن جائے گا؟ یہ ڈر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہاں، کیا تیز ترار لوگ اس پر پاؤں رکھ کر آگے نہیں نکل جائیں گے؟ ہم نے شروع میں ان میڈیکل طلباء کی بات کی تھی نا جو فیل ہو رہے تھے۔ جی، یہ خوف بالکل بجا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ گیور بننے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن محققین نے اس کا بڑا تسلی بخش جواب ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے گیورز کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، 2 اقسام ہیں ان کی بھی؟ ہاں، ایک ہوتے ہیں سیلف لیس گیورز، یعنی جو بالکل بے لوث ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں ادرش گیورز، یعنی وہ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے مقاصد بھی نہیں بھولتے۔ یہ ادرش والی بات بڑی دلچسپ ہے۔
کینیڈا میں کیئرنگ کینیڈینز کے نام سے ایک ریسرچ کی گئی جس میں ان لوگوں کا جائزہ لیا گیا جو سماجی خدمت کا سب سے بڑا ایوارڈ جیت چکے تھے۔ اچھا، تو ان میں کیا عجیب بات نکلی؟ حیران انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ کامیاب ادرش گیورز صرف دوسروں کے لیے ہی نیک تمنائیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے اندر طاقت، کامیابی اور اپنے ذاتی اہداف کو حاصل کرنے کا جذبہ عام لوگوں سے دگنا زیادہ تھا۔ زبردست! اسے ہم ہوائی جہاز میں آکسیجن ماسک والی مثال سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جب جہاز بلندی پر ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں آکسیجن ماسک نیچے گرتے ہیں تو ایئر ہوسٹس کیا اعلان کرتی ہے؟ یہی کہ اپنا ماسک پہلے پہنے۔ بالکل، وہ کہتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک خود پہنیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے اور کسی کی بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہی ادرش گیورز کا فلسفہ ہے۔ صحیح۔ دو سیلف لیس لوگ ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کا سوچتے ہیں، وہ بہت جلد ذہنی اور جسمانی طور پر تھک کر ہار جاتے ہیں، جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں۔ لیکن جو کامیاب گیورز ہیں وہ اپنی ذات کا ماسک پہلے پہنتے ہیں تاکہ ان کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے توانائی باقی رہے۔ بالکل، اور یہ لوگ استحصال یا ڈورمنٹ بننے سے بچنے کے لیے کچھ عملی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، وہ طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ ہے سنسیئرٹی اسکریننگ، یعنی نیت کو پرکھنا۔ کامیاب گیورز اندھا دھند ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کے رویوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تاکہ پہچان سکیں کہ کون واقعی ضرورت مند ہے اور کون صرف ٹیکر ہے جو ان کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا ایک شاطر ٹاکیر ہے تو وہ فوری طور پر اپنا رویہ بدل کر میچر بن جاتے ہیں۔ یعنی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا کام تبھی کروں گا جب تم بدلے میں میرا یہ کام کرو گے۔ وہ اپنی حدیں مقرر کرنا جانتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ گیور ہونے کا مطلب بے وقوف ہونا نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت طاقتور پہلو تب سامنے آتا ہے جب گیورز کو اپنے لیے کچھ مانگنا پڑتا ہے، مثلاً تنخواہ میں اضافہ یا پروموشن۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے، وہ مانگنے سے کتراتے ہیں۔ بالکل، عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے حق کے لیے لڑنے میں شرماتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے پیسوں کی بات کی تو لوگ انہیں لالچی سمجھیں گے۔ لیکن کارنیگی میلن یونیورسٹی کی ایک تحقیق نے اس کا ایک کمال کا حل نکالا۔ اچھا، وہ حل کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ جب یہی نرم دل گیورز اپنے کسی دوست یا ماتحت کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شیر بن جاتے ہیں اور زبردست طریقے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی سچ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے زیادہ بہتر لڑ لیتا ہے۔ اس پر سمیر جین نام کے ایک شخص کی مثال ہے کتاب میں۔ وہ اپنے لیے تنخواہ بڑھانے پر بات نہیں کر پا رہا تھا، تو محققین نے اسے کہا کہ تم یہ سوچو کہ تم یہ پیسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کے بہتر مستقبل کے لیے مانگ رہے ہو۔ اس چھوٹے سے ذہنی زاویے کی تبدیلی نے، جسے سائیکالوجی میں ریلیشنل اکاؤنٹ بنانا کہتے ہیں، سمیر کا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل بدل دیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے نمائندے یا ایجنٹ کے طور پر کھڑا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے، تو اس کی ساری ہچکچاہٹ دور ہو گئی۔ اس نے انتہائی مضبوط دلائل دیے اور اپنی تنخواہ میں شاندار اضافہ کروا لیا۔ یعنی اس نے اپنے گیور ہونے کی فطرت کو دبایا نہیں بلکہ اسی کو اپنی طاقت بنا لیا۔ یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیابی اور اچھائی ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سننے والوں کے لیے اس میں سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ پیغام بہت سادہ ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ کارپوریٹ دنیا یا کسی بھی پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے کسی کو کچلنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے دفتر میں ایک بہت ہی مثبت ماحول پیدا کر سکتا ہے جسے ریسیپروسٹی رنگ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یعنی ایک ایسا حلقہ جہاں لوگ بغیر کسی شرمندگی کے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک کامیاب نیٹ ورکر ایڈم رفکن کا اصول بہت کارآمد ہے، جسے وہ 5 منٹ فیور کہتے ہیں۔ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنے میں آپ کے 5 منٹ یا اس سے کم کا وقت لگتا ہے تو بغیر کچھ سوچے وہ کام کر دیں، اپنے پاس حساب نہ رکھیں۔ اس 5 منٹ کے چھوٹے سے عمل سے پورے دفتر کا ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مدد کرنے کا عمل ایک وائرس کی طرح متعدی یا کنٹیجس ہوتا ہے۔
جب ایک شخص کسی کی باغرض مدد کرتا ہے تو دوسرا شخص اسے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور وہ تیسرے کی مدد کرتا ہے۔ صحیح۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا نیٹ ورک کھڑا ہو جاتا ہے جو سب کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ بالکل۔ اور اختتام پر ہمیں ایک ایسا پہلو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو شاید اس کتاب کے اشاعت کے وقت اتنا اہم نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم جس تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدمز کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں انسانوں کے زیادہ تر فیصلے، حساب کتاب اور تجزیے اب مشینیں کر رہی ہیں۔ صحیح، ہم اس مشینی دور میں ہیں اب۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ مشینیں خالصتاً ٹیکرز یا میجرز کی منطق پر پروگرام کی گئی ہیں۔ وہ صرف ڈاٹا لیتی ہیں یا ان پٹ کے بدلے آؤٹ پٹ دیتی ہیں۔ ان کے پاس ہمدردی یا بنا غرض کچھ دینے کا جذبہ تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ تو کیا مستقبل کے اس مشینی دور میں انسان کا یہ بے لوث گیور ہونا ہی وہ واحد خصوصیت نہیں ہوگی جو انسانوں کو مشینوں پر فوقیت یا سب سے بڑا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج دلائے گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا وہ ہمدردی اور غیر متوقع مدد ہی وہ آخری چیز نہیں بچ جائے گی جو ہماری انسانیت کو اس ڈیجیٹل دنیا میں زندہ رکھے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو فرصت کے لمحات میں اکیلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی گفتگو